بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ بالآخر بیوی کو گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت کیوں ہے؟ خداوند عالم اس بارے میں قرآن مجید میں سورہ نساء میں بتاتا ہے کہ اس نے مرد کو ایک خاتون کا سرپرست اور نگہبان بنایا ہے ان فضیلتوں کی بنا پر جو بعض کو بعض پر دی گئیں۔ اس کے بعد بتاتا ہے کہ ایک خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مرد کے مال میں نفاق کر سکے، اس کے مال میں تصرف کر سکے، اور پھر اس کے بعد بتاتا ہے کہ ایک خاتون جو کہ اپنے مرد کے مطابق زندگی گزارے، اپنے شوہر سے اجازت لینے والی ہو، اس خاتون کے لیے خداوند عالم نے جنت میں بہترین جگہ مقرر کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں خداوند عالم اس آیت میں ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ مرد خاتون کا سرپرست ہے، خاتون کا نگہبان ہے۔ اس سرپرست سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر کام کے لیے، ہر امر کے لیے خاتون کو شوہر کے تابع ہونا پڑے گا؟ کیا ہمیشہ ایک خاتون شوہر کی اجازت لے کر گھر سے باہر جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں خدا اس تقسیم بندی کے ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ کام جو تمہارے لیے واجب ہوں، ان امور کے لیے تمہیں شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب واجب امور سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے کوئی خاتون ڈاکٹر ہو اور وہ جس علاقے میں گئی ہو، وہاں اس علاقے میں کوئی مریض ہو جائے اور اس ڈاکٹر کے علاوہ کوئی دوسرا ڈاکٹر موجود نہ ہو، تو یہاں خاتون کو شوہر کی اجازت لینے کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ کسی کی جان بچانا واجب تر امر ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم مرد اور عورت کے لیے ان کے کاموں کی تقسیم بندی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تقسیم بندی کیسی تقسیم بندی ہے کہ خداوند عالم کے نظام میں، خداوند عالم کی اس قدرت میں ہر جگہ پر کسی نہ کسی حاکم کی اور کسی نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم ایک مسئول اور ایک وزیر کے بنا نہیں چل سکتا۔ اسی طرح سے گھر کا نظام ہے، گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک مسئول اور ایک وزیر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بالآخر مسئول کسے بنایا جائے اور وزیر کسے بنایا جائے؟ ایک مرد کے اندر چونکہ قوت ارادہ، قوت فیصلہ ایک خاتون کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ایک مرد کا سرپرست ہونا زیب دیتا ہے، جبکہ خاتون جو کہ جذبات کی حاملہ ہے اور اس کے اندر جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ مشورہ دینے والی ہو، نہ کہ فیصلہ کرنے والی۔ اور خدا نے یہ جو تقسیم کی ہے، اس تقسیم کے مطابق ایک مرد مسئول ہے اور خاتون اس کی وزیر۔ رسول اللہ کی زندگی میں ایک مرتبہ ایک خاتون جس کا شوہر گھر سے باہر گیا، اور گھر سے باہر جاتے جاتے اس نے اپنی بیوی سے یہ چاہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک تم گھر سے باہر مت جانا۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاتون کے بابا بہت زیادہ علیل ہو گئے، اس خاتون کے والد بہت زیادہ علیل ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا اور چاہا کہ رسول اللہ اسے اجازت دے دیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ جیسا تمہارا شوہر تم سے کہہ کر گیا، تم اس کے امر پر عمل کرو۔ بس یہ خاتون گھر میں ہی رہی۔ اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا، اس خاتون نے دوبارہ پیغام بھجوایا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر سے باہر جا سکوں؟ تو رسول اللہ نے کہا، نہیں، تمہارے شوہر نے جیسا تم سے چاہا تم ویسا ہی عمل کرو۔ اب یہ خاتون اپنے گھر میں ہی رہی، اتنے میں اس کے والد کا جنازہ اٹھا لیا گیا۔ رسول اللہ نے اب اس خاتون کے لیے پیغام بھیجا کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ دیکھیے وہ خواتین جو کہ اس انداز سے زندگی گزارتی ہیں جیسا خدا نے چاہا، ان خواتین کے لیے خدا نے بہترین جگہ مقرر کی ہے۔